آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں اسلام ملک۔ ناظرین، ملک کے اندر سیاسی نظام کے بارے میں ہمیشہ سے بات چیت ہوتی رہی ہے اور یہ کہا جاتا رہا کہ کبھی کسی ایک نظام کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ناکام ہوا تو کبھی کسی دوسرے نظام کی باز گشت سنائی دیتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر بڑا چرچا ہے صدارتی نظام کا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صدارتی نظام ہی ملک کے مسائل کا واحد حل ہے، لیکن اس کا تجربہ بھی ہم ماضی میں کر چکے، اس پہ بھی بے شمار لوگوں کے اعتراضات ہیں، سوالات ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ مسائل کا حل نہ صدارتی نظام ہے نہ پارلیمانی نظام، بلکہ سیاسی جماعتوں کی پرفارمنس ہے، اور جو حکومت میں آتی ہیں، حکومت سے پہلے کچھ دعوے کرتی ہیں، حکومت میں آنے کے بعد ان کی کارکردگی ہی اصل وہ پیمانہ ہے جس کو جانچا جانا چاہیے، اور ایک کارکردگی دکھا کر ہی عوام کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم قانون کی بات کرتے ہیں کہ قانون تو موجود ہے لیکن عمل درآمد نہ ہونا سب سے بڑی وجہ ہے۔ ملک کے اندر قانون سازی ہوتی ہے، نئے نئے ضابطے قوانین بنتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ان پر عمل درآمد کا ہے۔ اسی لیے عدالتی نظام کے اندر بھی جب پراسیکیوشن کی بات کی جاتی ہے، صحیح طریقے سے ملزموں کا پراسیکیوٹ نہ ہونا ایک وجہ بنتی ہے۔ بڑے بڑے جرائم میں ملوث لوگ جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں اور جیلوں میں نہیں جا پاتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نظام کی موجودگی کے باوجود جو عمل درآمد ہے چیزوں پر وہ صحیح طریقے سے ہوتا نہیں ہے۔ اب ساری سیاسی جماعتیں، بلاول بھٹو زرداری ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، احسن اقبال ہوں، سب بھی اس بات پہ بہت اعتراض کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ کوئی صدارتی نظام یا کوئی ایمرجنسی قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن وزیر داخلہ کو یہ کہنے کی اور یہ وضاحت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ملک میں ایمرجنسی لگنے کا کوئی امکان نہیں ہے؟ یہ محض افواہیں ہیں، کسی ذہن میں پرپنے والی کوئی سوچ ہے، یا کیا وجہ ہے کہ ہم کچھ ہی ماہ بعد اس بات کا تذکرہ سنتے ہیں کہ ملک میں صدارتی نظام نافذ ہونا چاہیے اور صدارتی نظام مسائل کا حل ہے؟ یہ بار بار جو ہے ہمیں کیوں سننا پڑتا ہے؟ یہ بھی آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مری میں جو سانحہ ہوا اس کی تحقیقاتی رپورٹ بھی مکمل ہو چکی، کیا اس بار بھی جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، ان کو کوئی کڑی سزا ملے گی تاکہ اس قسم کے واقعات رونما نہ ہو سکیں؟ پھر ساتھ ساتھ اپوزیشن، لانگ مارچ اپوزیشن کا حکومت کے لیے کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام جو ان ہاؤس تبدیلی کی قائل تھی لیکن یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ نمبرز پورے نہیں ہیں۔ تو کیا نمبرز پورے نہیں ہیں تو پھر ہر وقت ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں کرنا اپوزیشن کے لیے کتنا سود مند ثابت ہو سکتا ہے؟ اس میں بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب ارشاد حسن عارف صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مظہر عباس صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں، اور کچھ ہی دیر بعد ہمیں ملک کے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب نذیر لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ارشاد عارف صاحب، پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اچانک یہ صدارتی نظام کی بحث کیوں چھیڑی جا رہی ہے؟ محض اتفاق ہے؟ کہیں سوچ پنپ رہی ہے؟ نظام کی تبدیلی کی بات ہم بار بار کرتے ہیں، اصل مسئلہ تو پرفارمنس کا ہوتا ہے۔ حکومتیں اقتدار میں آتی ہیں اور عوام کے مسائل حل نہیں کر پاتی۔ اصل مسئلہ عمل درآمد کا ہے یا نظام کی تبدیلی بھی کہیں نہ کہیں سوچ کار فرما ہے؟ ہلو جی ارشاد عارف صاحب۔ جی جناب، جناب گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں جو مسئلہ ہے وہ صدارتی یا پارلیمانی سے زیادہ میرے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ یہاں پولیٹیکل پارٹیز جو کسی بھی سیاسی نظام کی، انتخابی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہیں وہ مضبوط نہیں ہے، موجود نہیں ہے، منظم نہیں ہے، جمہوری بنیادوں پر استوار نہیں ہے۔ اگر ایک سیاسی جماعت صرف ایک شخص کے ارد گرد گھومتی ہے تو وہ خواہ وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شاہ صاحب آئی سوری، شاید آپ کی آواز میں کچھ پرابلم آ رہی ہے، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ مظہر عباس صاحب، یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ صدارتی نظام کی آوازیں سوشل میڈیا پر اچانک اٹھی ہیں، کسی سوچ کے تحت اٹھی ہیں؟ کون یہ افواہیں پھیلا رہا ہے؟ پھر سیاستدان، ملک کے سینئر سیاستدان بلاول بھٹو ہوں، احسن اقبال صاحب ہوں، وہ یہ ایمرجنسی نہ لگانے کی، صدارتی نظام کی باتوں کی تردید کرتے ہوئے کہ ملک کے اندر کوئی ایسا نظام اب مزید متحمل نہیں پاکستان ہو سکتا کسی نظام کی تبدیلی کا، یہ باتیں ہو کیوں نہیں ہیں؟
शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, कोई भी बातें ऐसी ही नहीं होती, कहीं एक सोच पनप रही होती है, वो फ्लोट करते हैं, बाद आते हैं कि इस पर रद्दमल क्या आता है, लोगों का रिस्पांस कैसा होता है, ये वक्तन फ़वक्तन ये एक्सरसाइज होती रहती है। पाकिस्तान में मसला पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नहीं है। पाकिस्तान में मसला एक प्रोसेस को इसको जारी रखने का है, और हमेशा से यही मसला रहा है। पाकिस्तान में क़याम पाकिस्तान के बाद से अगर आप देखें तो आपके 9 साल तो बेआइन रहा आपका मुल्क, और उसके बाद भी जो तर्ज हुकूमत आया उसमें आते ही आपने कोई 100-150 के करीब सियासतदानों को डिसक्वालीफाई कर दिया। आते ही यक जंबिश कलम, जिसमें हुसैन शहीद सोहरवर्दी वगैरह ये सब शामिल थे, बाद में ये वापस आए। तो आपके यहाँ एक सियासी गैर यकीनी सूरत हाल हमेशा रही। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ को पनपने ही नहीं दिया गया, और उसके एक फियर फैक्टर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर रहा कि जी अभी हमें वो कर दिया जाएगा, तकसीम कर दिया जाएगा। और फिर हमने देखा प्रोसेस में, हमें ये नज़र आया कि सियासी जमातों को तोड़ा भी गया। सियासी जमातों की अपनी खामियां अपनी जगह, उनके अंदर डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं परवान चढ़ पाया। लेकिन अगर हम रूट कॉज पे जाएं तो पाकिस्तान में क़याम पाकिस्तान के बाद से ही ये जहन था कि पाकिस्तान एक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होगा। पाकिस्तान के अंदर उस पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को न पहले 9-10 साल चलने दिया गया, एक दूसरे पे रस्साकशी रही। बदकिस्मती से मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को एक नई डायरेक्शन नहीं दे पाई। उसके बाद हम मार्शल लॉ का सिलसिला देखते हैं, कभी 10 साल का मार्शल लॉ, कभी 11 साल का मार्शल लॉ, कभी 9 साल का मार्शल लॉ, और बीच में भी जो पीरियड रहा उसके बीच में भी, उसमें भी हमें मुदाखलत नज़र आती है। उसमें भी सियासी जमातों को बनाने का, तोड़ने का, बिगाड़ने का सिलसिला। तो पाकिस्तान में कभी भी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही नहीं गई और रखी भी नहीं गई। पाकिस्तान में एक गैर यकीनी सूरत हाल हमेशा से रही। अब ये अक्सर ये कहा जाता है, आप आज के सियासतदानों को भी देख लें, चाहे वो शेख रशीद साहब हों या दूसरे हों, कि जी पाकिस्तान के सारे सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। अगर सब सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार हैं तो क्या खराबी भी गेट नंबर 4 में है? इसको भी तय करना चाहिए कि अगर वहीं की सब पैदावार हैं तो फिर क्या खराबी भी वहीं से जन्म लेती है उसमें? फिर ये भी देखना आपको पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को जिस तरीके से तकसीम किया जाता रहा है और जिस तरीके से बनाया जाता है पॉलिटिकल पार्टी को, तो हमें एक नज़र आता है कि सिस्टम को चलने नहीं दिया जाता। वैसे पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसलिए ज़्यादा बेहतर सिस्टम है कि डेमोक्रेसी बहुत जल्दी लोगों को एक्सपोज कर देती है। बड़े बड़े दावे करके लोग आते हैं और जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं लोगों के सामने उसमें। तो मेरा ख्याल है इसको जो है वो इस प्रोसेस को चलने दिया जाए। जिन ममालिक में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश है वहाँ कई 100 साल लगे हैं जब जाके जमहूरियत को इस्तेकाम हासिल हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये डिबेट खास तौर पे रिस्पांस देखें, लोगों का रिस्पांस कहता है, उस लिए ये ज़्यादा डिबेट की जाती है। वरना हकीकतन पाकिस्तान में जनरली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही बेहतर सिस्टम है। बिल्कुल ठीक है। तो शायद आरिफ साहब, जो मदद साहब बात कर रहे हैं कि शेख रशीद साहब अक्सर ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान के सारे सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार हैं, तो फिर गलती कहाँ पे? अगर मौजूदा सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार हैं तो गलती कहीं और भी हो सकती है। फिर दूसरा ये भी बताइएगा कि जब हम कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत के अंदर मुलवस करना या पाकिस्तान की अफवाज को सियासत में मुलवस करना, ये दुरुस्त नहीं है। और फौज भी बार बार अब कहती नजर आती है कि हमारा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है। लेकिन शेख रशीद साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज ये चाहती है कि जो इस हुकूमत के ऊपर छतरी है वो उनके ऊपर आ जाए। ये तो फिर हुकूमत खुद बराह रास्त मुलवस करती है इदारों को। मेरा नुक्ता नज़र ये है, जो मैं इब्तिदा में अर्ज कर रहा था कि सियासी जमातें मजबूत करना तो फौज की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कौन सा सियासतदान है सीने पर हाथ रख के हम कह सकते हैं कि उसने अपनी सियासी जमात को मजबूत करने की कोशिश की है, जमहूरी बुनियादों पर मुनज़्ज़म करने की कोशिश की है। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू करें तो भुट्टो साहब ने अपने बाद किसी पार्टी के मेंबर को इस काबिल नहीं समझा कि वो पार्टी की सरबराही ले सके, अपनी उन्होंने बेगम के हवाले कर दिया। उसके बाद साहबजादी के हवाले हो गए। नवाज शरीफ साहब ने ये खानदानी जो सियासत है या ख़ानदानी
जमातें हैं, इनसे आप तवक्को कर सकते हैं कि ये जमहूरियत को मजबूत करेंगी या किसी निज़ाम को मजबूत करेंगी? पहला नुक्ता नज़र। दूसरी बात यह है कि गेट नंबर 4 की शेख रशीद का एक बयान हो सकता है। अभी ताज़ा तरीन मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ कि ये नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी आई है, इसके सिलसिले में एक कमेटी बनाई गई और वो भी आर्मी चीफ के कहने पर एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई, जिसमें सेनेट के और कौमी असम्बली के मेंबरान शामिल हैं। इत्तेफाक राय से वो कमेटी बनी, सारी जमातें उसमें शामिल हुई। 2 इजलास असद कैसर साहब ने बुलाए, उसमें वो अपोजिशन ने उसका बाइकाट किया। एक इजलास जिसमें आर्मी चीफ साहब और ISI उसमें सारे बैठे हुए थे, शबाशी साहब भी बैठे हुए थे, शायद हकान अब्बासी भी बैठे थे, बिलावल भुट्टो। अब ये तो किसी ने नहीं कहा ना इनको कि जनाब जब आर्मी चीफ आ जाए तो आप हाजिर हो जाएं, जब वो ना आए तो आप शरीकी ना हो। असद कैसर एक पार्लियामेंट का वो सिलेक्टेड है, अगर सारे सिलेक्टेड हैं कि सारे उसी में बैठे हुए हैं, अगर वो इलेक्टेड है तो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट का जो स्पीकर इजलास बुलाता है उसमें कोई सियासी जमात जो अपोजिशन की है वो शरीक नहीं होती। इससे क्या जमहूरियत मजबूत होगी, सियासी जमातें मजबूत होंगी, सियासी जमातें मुनज़्ज़म इस तरीके से हो सकती हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पार्लिमानी निज़ाम या सदारती निज़ाम की बहस ही फजूल है। आप सियासी जमातें जमहूरी बुनियादों पर मुनज़्ज़म जब तक नहीं करेंगी, खा वो इमरान खान हो, खा वो नवाज शरीफ हो, खा कोई और पार्टी बन जाए, इस मुल्क में कोई भी निज़ाम चल नहीं सकता। जमहूरी निज़ाम सियासी जमातों के ज़रिए चलता है, मुनज़्ज़म सियासी जमातों के ज़रिए चलता है और जमहूरी बुनियादों पर कायम सियासी जमातों के ज़रिए चलता है। तो मेरा बुनियादी पॉइंट ये बहस जो है सदारती निज़ाम वाली, इन्हीं लोगों ने अगर सदारती निज़ाम के ज़रिए आना है तो उससे मैं नहीं समझता कि मुल्क की कोई भलाई हो सकती है। इरशाद आरिफ साहब, वज़ीर दाखिला को ये वजाहत क्यों करना पड़ी है कि मुल्क में एमरजेंसी लगने का कोई इम्कान नहीं है? कोई एमरजेंसी के हालात हैं? नहीं, मुझे तो नजर नहीं आते, बिल्कुल मालूम नहीं उन्हें, या ना कहीं से मुतालबा हो रहा है, ना कोई ऐसे हालात हैं और ना ही वजाहत की जरूरत थी। अच्छा, सोशल मीडिया पे जो बहसें होती हैं उसको अगर हुकूमत इतना सीरियस लेना शुरू कर दे तो हुकूमत के मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत के बारे में हमें सोचना चाहिए कि ये किस किस्म के लोग हैं। अपने आप को मुंतखब कहते हैं, अवाम के नुमाइंदे कहते हैं और सोशल मीडिया पे एक फजूल सी बहस चलती है और उस पर जवाबात देना शुरू करते हैं, उस पर अपनी वजाहतें शुरू कर देते हैं। मौजूदा हुकूमत के जो नाकामी का तासुर भरता है वो भरता ही इसी बुनियाद पर है कि वो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आंट शंट जो कुछ होता है उस पर रिएक्ट करती है और अपनी पोजीशन खराब कर बैठती है। मजरबाज साहब, जो शाह साहब बात कर रहे हैं कि अगर हुकूमत सोशल मीडिया ही देखना शुरू कर दे, और इसकी बड़ी मिसालें मौजूद हैं कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चलती हैं हुकूमत उसी को फॉलो करती है, उसी पे अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करती है, और इसी तरीके से अगर मुल्की सियासी निज़ाम के ऊपर भी हुकूमत रिएक्ट करे सोशल मीडिया कैंपेन के बारे में, हुकूमत को ये मामलात किस तरफ ले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट हो या कोई दूसरी हो, अगर फ़र्ज़ करें सोशल मीडिया पे कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल आदमी, कोई रिस्पॉन्सिबल किसी पॉलिटिकल पार्टी का हेड कोई ट्वीट करता है या कोई जो है अपना स्टेटमेंट देता है, तो वो तो उस पर रिएक्ट करना तो और चीज़ है। लेकिन एक अगर कोई जनरल डिबेट चल रही है उस पर बिल्कुल भी गवर्नमेंट को नहीं रिएक्ट करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि शेख रशीद साहब ने किस चीज़ की तरदीद की है, मतलब किसने मुतालबा किया था इमरजेंसी का जिसकी उन्हें तरदीद करनी पड़ी। कौन सी कहीं कोई ख़बर लगी है, कहीं कोई ख़बर चली है कि इमरजेंसी लगने पर गौर हो रहा है या इस तरह की। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बल्कि ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर यानी इंटीरियर मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है और शेख साहब बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, उनकी तरफ से इस तरह का रद्द-ए-अमल आने से होता क्या है, जब इस लेवल पर तरदीद होती है तो फिर लोग गौर करना शुरू कर देते हैं कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है। दूसरी बात जो इरशाद आरिफ साहब बात कह रहे थे, जब स्पीकर ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया था तो अपोजिशन ने यह कहा था कि क्या प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं इसके अंदर। सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हेड हैं, उनकी सरबराही में तो अगर सरबराह ही मौजूद नहीं है तो उससे, और जो आर्मी चीफ ने बुलाई थी, जहां तक मेरी इत्तला है वो अफगानिस्तान स्पेसिफिक मीटिंग थी,
کہ افغانستان کی سچویشن کے حوالے سے باقی میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں کم اسپیس میں بھی، سیاسی جماعتوں کو پاکستان میں بہت زیادہ اسپیس نہیں ملا، لیکن کم اسپیس میں بھی وہ کم سے کم اپنے آپ کو ریفارم تو کریں، اپنے آپ کو بہتر تو کریں، پارٹی کے اندر الیکشنز کا پروسیس تو شروع کریں، ڈیموکریٹک انداز تو اپنائیں. یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں. یہ میں فضل عباس صاحب ایک کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی ارشاد صاحب. ایک میں وضاحت کر دوں، یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے نا نیشنل سیکورٹی پارلیمنٹری کمیٹی، اس کے ہیڈ جو ہیں وہ اسد قیصر صاحب ہیں، پرائم منسٹر نہیں ہیں. جی پارلیمنٹری کمیٹی کیا ہے مدر صاحب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ایک اجلاس بلایا گیا تھا جس میں پرائم منسٹر صاحب نے شرکت نہیں کی. طرف بات کر رہا ہوں. نہیں سر نہیں، یہ کمیٹی کی میں میٹنگ کی کر رہا ہوں. 2 دفعہ وہ میٹنگ بلائے گی، دونوں دفعہ اس میں پرائم منسٹر کا کوئی کردار نہیں. پرائم منسٹر کا اس اجلاس کی بات ہے جو پارلیمنٹ کا پورا کا اجلاس ہوا تھا، یعنی ایک پارلیمنٹ کو، پوری پارلیمنٹ کو، قومی اسمبلی کو پارلیمانی کمیٹی قرار دے کر ہوا تھا، وہ الگ چیز ہے. یہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی جس میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، اور اس کو ہیڈ اسد قیصر صاحب کرتے ہیں. ارشاد عارف صاحب، مظہر صاحب، مجھے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرنی ہے. واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ صدارتی نظام کی خواہش آخر رختہ کون ہے، سوشل میڈیا پہ یہ کمپین چلانے والے لوگ کون ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. مظہر عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پہ جو کمپین چلانے والے ہیں صدارتی نظام کی، ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. عمران خان صاحب اگر صدارتی نظام ہوتا تو تبدیلی لے آتے، کیونکہ اس وقت انہیں مختلف جو مافیاز ہیں ان کا سامنا ہے، پارٹی کے اندر سے بلیک میلنگ کا سامنا ہے، پھر جو ان کے ساتھ اتحادی ہیں ان کی بلیک میلنگ کا سامنا ہے، اس لیے پرفارمنس دکھا نہیں پائے عمران خان صاحب. اچھا فرض کریں عمران خان ملک کے صدر ہوتے، کیا کرتے، کیا ڈائریکشن دیتے؟ مطلب آپ کو کس نے روکا تھا پولیس ریفارمز کرنے سے؟ آپ کو کس نے روکا تھا سول سروس ریفارمز کرنے سے؟ اچھی گورننس سے کون روک رہا ہے آپ کو؟ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو آپ کی ایبسولوٹ حکومت ہے نا. چلیں پنجاب بھی چھوڑ دیں، خیبر پختونخوا لے لیں جہاں 2/3 میجورٹی ہے. کریں نا، مثال قائم کریں نا. آپ مثال قائم کریں اور پھر دوسرے لوگوں کو، دوسرے ملک کو، دوسرے صوبوں کو بتائیں کہ ہم نے دیکھیں خیبر پختونخوا میں اچھی گورننس کی مثالیں قائم کی ہیں. تو چیز یہ ہے کہ چاہے اب وہ جس طرح ہم بات کر رہے تھے نا، چاہے آپ صدارتی نظام لائیں، چاہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی لائیں، آپ کی اپروچ ٹورڈز گورننس، ٹورڈز ایڈمنسٹریشن، پولیٹیکل مینجمنٹ، یہ ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ کرتی ہیں اس کے اندر. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ چاہے آپ ڈکٹیٹرشپ اٹھا لیں، چاہے آپ ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپ ایبسولوٹ پاور ہوتی ہے نا، ایبسولوٹ پاور، کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا ڈکٹیٹر. کیا ان ادوار میں کوئی اچھی مثالیں ہمارے سامنے ہیں گورننس کی؟ تو پرابلم یہاں نہیں ہے، پرابلم ہمارے جینس میں نظر آتی ہے، کہ جس میں واضح طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم ایک انٹالرنٹ سوسائٹی ہیں، ہم ایک ان ڈیموکریٹک ذہن رکھتے ہیں، ہم برداشت کا ہم میں مادہ نہیں ہے، دوسروں کو برداشت نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں نا پاکستان میں، یعنی پاکستان وہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں میجورٹی آپ سے الگ ہو گئی، اور اس کے بعد بھی ہم نے اس سے بھی سبق نہیں سیکھا. تو میرا خیال ہے صدارتی نظام کا آرگومنٹ مسئلہ نہیں ہے کہ صدارتی نظام اس لیے قائم کیا جائے. نہیں، اس وقت بھی 2018 میں جب عمران خان آئے تھے، انہیں پولیس ریفارمز میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہونی چاہیے تھی. ہوئی کیونکہ پولیٹیکل کمپرومائزز کیے، لیکن اس کے باوجود آپ وہاں بھی، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے پیپلز پارٹی ہے سندھ میں مثالیں قائم کر سکتی ہے، کیوں نہیں قائم کر، کیوں نہیں اچھی گورننس کی مثالیں قائم ہوتی؟ کس نے روکا ہے کہ آپ اپنی گورنمنٹ کے اندر جو ہے کرپٹ ایلیمنٹ کے خلاف؟ تو اپروچ اگر آپ کی نہیں ہے تو آپ چاہے صدر بن جائیں، چاہے وزیر اعظم بن جائیں، آپ کو اگر انکمپٹنٹ ہیں آپ، تو پھر آپ کسی بھی شکل میں ہوں، آپ کبھی بھی اچھی گورنمنٹ نہیں چلا سکتے. لیکن بلیک میلنگ کا فیکٹر کتنا ہوتا ہے اتحادی حکومت میں مظہر عباس صاحب؟ ہوتا ہے، دیکھیے بلیک میلنگ کا فیکٹر بالکل ہوتا ہے. بلیک میل کرتے ہیں،
لیکن لیڈر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے لیڈرشپ کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ لیڈرشپ کوالٹی پھر یہی ہوتی ہے نا کہ آپ اس میں اگر جہاں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے بنیادی پرنسپل پہ کمپرومائز ہو رہا ہے، آپ چھوڑ دیں گورنمنٹ، لوگ دوبارہ آپ کو 2/3 میجورٹی سے جتوا کے لائیں گے۔ جہاں آپ کے بنیادی اصولوں پہ کمپرومائز آپ کو کرنا پڑے، وہاں اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک کمپرومائز گورنمنٹ چلائیں، اس سے بہتر ہے کہ گورنمنٹ چھوڑ دیں آپ، اور لوگوں کے لیکن ساتھ عمران لوگوں خان کے صاحب یہ پاس کہا تو دوبارہ کرتے جائیں۔ تھے کہ اگر مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی میں حکومت چھوڑ دوں گا، عوام کے پاس دوبارہ چلا جاؤں گا، لیکن یہ ہمت کر نہیں پائے۔ اسٹیٹس کو دیکھیں، انہوں نے اسٹیٹس کو کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے۔ اگر اسٹیٹس کو کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے تو پنجاب میں پولیس آرڈر 2002 امپلیمنٹ ہو جاتا، اور ناصر درانی صاحب کو لے کر آئے تھے نا وہ پنجاب میں، کہ انہوں نے ایک اچھی جی جی مثالیں قائم کی تھیں خیبر پختونخوا میں، آپ لے کر آئے پنجاب میں، کیوں نہیں چل سکے؟ آگے نا پی ایم ایل کیو کے اس میں تو آپ چھوڑ دیتے، آپ کہتے نہیں، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں ایکسیپٹ، بھلے آپ کی گورنمنٹ چلی جائے، لڑائی تو پھر ایسے لڑی جاتی ہے، ورنہ پھر ٹھیک ہے اگر آپ نے کمپرومائز کر کے ہی حکومت کرنی ہے تو پھر یہ چھوڑ دیں کہ میں یہ اصول ہیں اور صدارتی نظام آ جائے گا تو وہ زیادہ مجھے بسوٹ کرے گا، یہ سب چیزیں۔ صدارتی نظام میں بھی کوئی آپ اکیلے تھوڑی گورنمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی تو آپ کو ایک ٹیم چاہیے بالکل ہوتی ٹھیک۔ ہے نا اس میں۔ تو میرے خیال میں یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ آپ کی اپروچ ٹورڈز گورننس، آپ کی پولیٹیکل اپروچ ٹھیک کس طریقے کی ہونی چاہیے، وہ مسئلہ ہے۔ نذیر لغاری صاحب، یہی میں چیز آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہوں گا کہ یہ صدارتی نظام کی باتیں کر کون رہا ہے، کون پھیلا رہا ہے، فائدہ کس کا ہے، موٹیوز کس کے ہیں؟ کیا بحث برائے بحث ہے، یہ کہیں نہ کہیں سوچ پائی جاتی ہے کہ ملک میں پارلیمانی نظام تو فیل ہو چکا ہے، ایک نیا تجربہ کیا جانا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ پھیلایا جا رہا ہے اور انٹینشنلی پھیلایا جا رہا ہے ماحول معلوم کرنے کے لیے اور صورتحال کو معلوم کرنے کے لیے۔ آئین آپ کا پہلی بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے پارلیمانی نظام کی بات کی تھی اور پارلیمانی نظام کے ساتھ ہی وہ آئے تھے اقتدار میں، اور انہوں نے اپنے لیے گورنر جنرل ٹھیک کی حیثیت قبول کی تھی، اور اقتدار جو تھا وہ وزیر اعظم کے پاس تھا اور پارلیمنٹ کے پاس تھا، اسمبلی جو بھی اس وقت اسمبلی تھی اس کے پاس تھا۔ اور جب بھی صدارتی نظام آیا ہے وہ ایک خطرناک قسم کی آمریت کے دور میں آیا ہے اور اس کو کنورٹ کیا گیا ہے پارلیمانی نظام کو۔ فیروز خان تک پارلیمانی نظام تھا، ٹھیک ایوب خان کے آنے کے بعد وہ صدارتی نظام ہو گیا، یحییٰ خان کا صدارتی نظام، پھر بھٹو صاحب کا پارلیمانی نظام، پھر اس کے بعد ضیاء الحق کا صدارتی نظام، پھر ضیاء اس کے صاحب کا بعد صدارتی نظام۔ ضیاء کا صدارتی نظام، ضیاء کے بعد جو ہے وہ جو بھی رہا اور جس طرح اس کو چلنے دیا گیا، جو پارلیمانی نظام تھا اس کے سامنے بھی ہرڈلز تھیں، رکاوٹیں تھیں، مصیبتیں تھیں، عذاب تھے، آزار تھے، اور انہوں نے اس آزار میں چلایا اور نہیں چلانا چاہیے تھا۔ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو 1988 کے دھاندلے کے نتیجے میں اقتدار نہیں سنبھالنا چاہیے تھا، اور ان کے ساتھ ان کے الیکشن چوری ہو گیا تھا۔ پھر صاف سامنے آ گئے تھے کہ جی وہ لوگ تھے جو نہیں، جنرل حمید گل نے صاف کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے وہ بے نظیر بنے یا پیپلز پارٹی بنے، وہ نہیں چاہتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک لولا لنگڑا پارلیمانی نظام چلنے دیا گیا، اور اس کو بھی اسی طرح سے لے کر چلتے رہے وہ۔ پھر آگے دیکھتے ہیں آپ، جب پرویز مشرف آئے تو پھر صدارتی نظام آ گیا، LFO آ گیا، صدر پاورفل ہو گئے، اور وہ جماعتیں جو ہمیشہ ساتھ چلتی رہی ہیں ماشاء اللہ کے، ان جماعتوں نے جو ہے ان کے ساتھ مل کر باقاعدہ LFO پر سائن کیا، اور بدلے میں آپ کو پتا ہے MMA کو تاریخ میں پہلی مرتبہ 70 سیٹیں ملی۔ یہ الیکشن نہیں ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، وہ ہمارے ملک کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، کنگز پارٹیاں بنائی جاتی ہیں اپوزیشن میں بھی اور حکومت میں بھی، اور آج تک بھی یہی صورتحال ہے کہ کنگز پارٹی جو ہے وہ راج کرتی ہے، اور آپ شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ بےتابی بڑھ رہی ہے کہ صدارتی نظام آئے اور اختیار جو ہے وہ کلی ایک ذات میں جمع ہو جائیں۔ وہ ذات کم از کم وہ عمران خان کی ذات نہیں ہوگی، کوئی بھی ذات ہو سکتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے حمایتی بہت زیادہ کمپین چلا رہے ہیں کہ خان صاحب اس لیے ڈیلیور نہیں کر سکے کہ نظام جو ہے اس نظام کے ذریعے ڈیلیور ہو نہیں سکتا۔ نہیں، کون سے ملک میں نہیں ہوتا ہے؟ برطانیہ میں ڈیلیور ہو رہا ہے، انڈیا میں ڈیلیور ہوا ہے۔ انڈیا دنیا کی تیسری بڑی صنعتی طاقت بن چکا ہے،
तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इस वक्त दुनिया की। उसने जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ दिया है, अमेरिका और रूस के साथ आ गया। वो तो पार्लियामानी निज़ाम के तहत आया। और इस बदतरीन जिसको आप हुक्मरान कहते हैं और हम भी मानते हैं, मोदी के दौर में हुआ है और मनमोहन ने उसकी बुनियाद रखी। मोदी के दौर में जो है वो एक बड़ी इकोनॉमी बन गई और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भी बन गई और दुनिया की तीसरी बड़ी सनअती ताकत भी बन गया। वो पार्लियामानी निज़ाम के तहत हुआ है। हम जैसे मुल्क के लिए सदारती निज़ाम ज़हर कातिल है और मुल्क को ये तबाह करने की साजिश होगी अगर कोई सदारती निज़ाम के बारे में बात करेगा। एक वफाकी पार्लियामानी निज़ाम ही इस मुल्क को बचा सकता है और साथ लेकर चल सकता है। जब इस्टेब्लिशमेंट की ये नियत होगी कि हमने मुल्क चलाना है और इसी तरह चलाना है कि कायदे आज़म के विजन के मुताबिक, तो फिर मुल्क संभल भी जाएगा, मुल्क तरक्की भी करेगा। मज़हर अब्बास साहब, अगर हम अपोजिशन के रहनुमाओं से मिलें या उनके चेहरों के तासरात देखें, कुछ खुशियां झलक रही हैं उनके चेहरों से। फिर मार्च की बातें की जा रही हैं, मार्च बड़ा इंपॉर्टेंट है, तब्दीली की हवा चलने वाली है। ये खुशियां अपोजिशन रहनुमाओं के चेहरों पर क्यों हैं? मुझे तो नहीं पता क्यों है, लेकिन मेरा ख्याल है ये ऐसा ना हो कि ये खुशियां जो हैं ये कुछ अरसे बाद संजीदगी में बदल जाएं और चीज़ें ऐसी ना हों जैसे अपोजिशन समझ रही है। क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें, अगेन हमारा मसला ये है कि हम लोगों पर एतमाद करना छोड़ दिया है सियासी जमातों ने। हम पीपल्स पावर की बात ज़रूर करते हैं लेकिन पीपल्स पावर पे हम बिलीव नहीं करते। और हम कोई लाइन देता है तो हम लॉन्ग मार्च करते हैं, कोई लाइन देता है तो हम धरना करते हैं, कोई लाइन देता है तो हम हड़ताल करते हैं, कोई लाइन देता है सारी मसला ही यहाँ से चल रहा है। और वरना कोई टेलीफोन कॉल आ जाती है तो हम रुक जाते हैं, कोई टेलीफोन कॉल आ जाती है तो हम चल पड़ते हैं। तो ये टेलीफोन कॉल्स पे चलना, लाइन देना, खुशी, कभी चेहरे पे खुशी आना, ये कहना कि जी हाथ हट गया है, न्यूट्रल हो गया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में जो अपोजिशन पार्टियां जो, और ख़ास तौर पे इस 3.5 साल में मैंने इतनी डिवाइडेड अपोजिशन नहीं देखी। और जो 3.5 साल में कोई एक सीरियस रेजिस्टेंस गवर्नमेंट को नहीं दे पाई। गवर्नमेंट की अपनी हिमाकतें इतनी डिवीजन का हुकूमत फायदा उठा पाई है? मदर साहब, उसे जरूरत क्या है हुकूमत को फायदा उठाने? फायदा बाय डिफॉल्ट हो रहा है उन्हें फायदा। आप देखें ना, मिनी बजट हो गया ना पास, उससे पहले आप देख लें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी कहाँ एब्सोलूट मेजॉरिटी आपकी सेनेट में, लेकिन आप चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन नहीं जीत सके। एब्सोलूट मेजॉरिटी आपकी, आप सेनेट में चेयरमैन के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सके। ये तो आपकी अपोजिशन का हाल है। यानी जहां आप अदम एतमाद ला सकते थे और बहुत आसानी से ला सकते थे, अगर वहां भी नहीं लाए और आपके अराकीन बिक गए या जो भी कहें, आप जिस दबाव में आ गए, तो फिर आप कैसे चीज़ों को, सिस्टम को आगे लेके बढ़ेंगे? फिर कैसे आप सिस्टम को आगे लेके चलेंगे? मेरा ख्याल है हमारी सियासी जमातों के अंदर, बशमूल पीपल्स पार्टी के अंदर, मज़ाहमती वो थी, वो ख़त्म हो गई है। कॉम्प्रोमाइजिंग हो गई हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ के ज़रिए इक़्तिदार में आती हैं, डील के ज़रिए अगर आप मुसीबत में फंस जाते हैं तो बाहर चले जाते हैं, रिलीफ लेते हैं। तो वो जो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट था, वो ख़त्म हो गया पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर। लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी कितना मैटर करेगी नज़ीर लगारी साहब? मौजूदा हालात में हुकूमत की परफॉर्मेंस पे तो अभी सख्त सवालात हैं, हुकूमत को दबाव का लगारी साहब से शायद रब्ता हमारा मुंतक़िल हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। इरशाद आरिफ साहब, मरी साने की तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब हो गई, वज़ीर-ए-आला पंजाब को पेश कर दी जाएगी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सियाहों के लिए ये बड़ा खौफनाक तजर्बा था। और फिर भी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अगर 3 दिन पहले मरी की रोड्स को बंद कर दिया जाता तो ये सानिया ना होता। किसकी कोताही है और क्या मुर्तकब अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या माजी की तरह ये सानिया भी ऐसे ही गुजर जाएगा? जब ये तहकीकाती कमेटी बनी थी उस वक्त साफ नजर आ रहा था कि किसी बड़े मुजरिम को सजा देने के लिए कमेटी तश्कील नहीं दी गई, इसलिए कि अगर SOPs पर अमल नहीं हुआ
اور SOP پر عمل نہیں کرایا گیا، اگر یہ برف باری سے پہلے محکمہ موسمیات کی وارننگ کو مد نظر نہیں رکھا گیا، کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، تو یہ AC لیول کی یا ASP لیول کی یا DSP لیول کی کوتاہی نہیں ہے، یہ اوپر کی کوتاہی ہے۔ اگر مشینیں وہاں موجود تھیں برف ہٹانے والی، 30 مشینوں میں سے 29 ایک ہی جگہ پر کھڑی کی گئی تھی اور ان کے ڈرائیور چھٹی پر چلے گئے تھے اور ڈیزل موجود نہیں تھا، تو یہ کوتاہی نچلی سطح کی نہیں ہے، یہ اوپر کی سطح کی کوتاہی ہے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو اس کی سزا ملے گی یا آئندہ کوئی معاملات خراب ہوں گے۔ جو ہم پہلے بحث کر رہے تھے، گورننس کے ایشو یہاں سیریس ہو چکے ہیں، اور جب تک یہ گورننس کے ایشوز آپ بہتر نہیں کریں گے، ان کو ایڈریس نہیں کریں گے، آپ کسی بھی قسم کا نظام موجود ہو اس ملک میں تو معاملات خراب ہوں گے، لوگوں کی زندگیوں کو خطرات ہوں گے، لوگوں کی سیکورٹی کے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے اور لوگوں کو انصاف بھی نہیں ملے گا، امن بھی نہیں ملے گا۔ دیکھیے اس واقعے سے جی لیکن ارشاد عارف صاحب، اگر ہم حکومت کی بات کریں، عمران خان صاحب کی بھی بات کریں، پنجاب کی بات ہو، KPK کی بات ہو، وزیر اعظم صاحب تو خود ان ایشوز کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، وہ گورننس کے ایشوز کو نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں اب بھی پرفارمنس جو ہے ایون دونوں وزراء اعلیٰ کی بہت بہتر ہے۔ تو اس پر سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ ایک آپ الیکشن ہار رہے ہیں، بلدیاتی بھی ضمنی بھی، آپ کو روزانہ حادثات کی رپورٹ ملتی ہے، بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں اور ان کی ذمہ داری آپ نچلی سطح پہ ڈال دیتے ہیں، کرپشن کے کیسز سامنے آتے ہیں اور اس کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کی اگر اپروچ اور سوچ یہ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ناکام کیا جا رہا ہے مخالفین کی طرف سے، یا اگر میرے پاس اختیارات ہوں صدارتی نوعیت کے تو پھر ہی میں پرفارم کر سکتا ہوں، تو اس کا پھر رزلٹ یہی ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنی سیاست کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنے عوام کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ سیدھی بات ہے، جب آپ ہر تقریر میں مثال دیا کرتے تھے حضرت عمر کی کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے یا نہر فرات کے کنارے کے کتا بھوکا مر جائے تو ذمہ دار میں ہوں گا، تو جہاں مری میں 23 زندہ انسان مر گئے سڑک پر، کسی خدا نخواستہ نہر میں نہیں ڈوبے، کہیں آگ نہیں لگی، کچھ نہیں ہوئی، گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے فوت ہو گئے، اور آپ ذمہ دار وزیر اعلیٰ کو نہیں ٹھہراتے، یا ان کے بعد دوسرے نمبر پر جو لوگ آتے ہیں سیکٹری سطح کے لوگ ہیں ان کو نہیں ٹھہراتے، کسی AC کو، کسی DSP کو ٹھہرانا چاہتے ہیں، تو اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس کا مطلب ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ پہلے دن ہی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے تھی اور فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا SOPs پر عمل درآمد کے لیے کسی نے کچھ کہا، SOPs کی گرد جھاڑی گئی، کوئی میٹنگ اعلیٰ سطح پر ہوئی کہ اگر سیاحوں کی دیکھیں عمران خان صاحب نے لوگوں سے کہا کہ ہم سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں، دعوے یہ کیے گئے کہ جو سرکاری ریزورٹس تھے، گیسٹ ہاؤسز تھے، دوسرے جو عمارتیں تھیں، ایون کہا گیا گورنر ہاؤس جو ہے اس کو بھی ہم نے سیاحتی ایک تفریحی ریزورٹس میں بدل دیا ہے، لوگ جا کے وہاں بھی رہ سکتے ہیں۔ لوگ بھاگے گئے کہ تمام سہولتیں ہوں گی، وہاں اگر یہ تک سہولت نہیں تھی کہ برف ہٹائی جائے گی، اگر درخت گرے گا تو درخت کو وقت پر ہٹایا جائے گا، تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ AC کی ذمہ داری تو نہیں ہے، یہ اس سے نچلی سطح کے آدمی کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ بلند بانگ دعوے کیے تھے اور جنہوں نے خان صاحب کو یہ رپورٹ دی تھی کہ ہم نے انتظامات مکمل کر لیے ہیں، بہترین انتظامات کر دیے ہیں، تو ذمہ داری بھی انہیں پر عائد ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے اس رپورٹ کا کوئی نتیجہ مجھے نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ مظہر عباس صاحب، آپ کو بھی اس تحقیقاتی رپورٹ کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا، کسی بڑے افسر کے خلاف کوئی کارروائی نظر نہیں آتی، اس بار بھی سب بچ جائیں گے؟ دیکھیے عارف صاحب نے بالکل درست بات کی ہے۔ پرابلم ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلے آپ استعفیٰ نہ دیں، وہ نہیں دیں، اخلاقی ذمہ داری تو آدمی قبول کرتا ہی ہے نا، نہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے نہ وزیر اعظم کی طرف سے۔ اگر جو ٹویٹ انہوں نے کیا اس میں وہ یہی کہہ دیتے کہ ہاں میں بالکل میری ذمہ داری تھی، میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں،
اور میں معافی مانگتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے یہی اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ باقی یہ چھوڑیں آپ استعفیٰ وغیرہ، وہ کوئی اور ممالک ہوتے ہیں جہاں یہ کام ہوتے ہیں، جن کی مثالیں یہ خود دیا کرتے ہیں کہ وہاں اگر ذرا سا بھی ہو جاتا ہے تو وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتا ہے، یہ آتا ہے۔ وہ سب چھوڑیں، اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ اس میں میکسیمم کیا ہوگا۔ میکسیمم کچھ افسران معطل ہو جائیں گے، شاید ایک آدھ کے خلاف کوئی کیس بن جائے تو بن جائے، اس کے علاوہ کیا ہوگا۔ منسٹری آف ٹورزم بھی اس کی ذمہ دار ہے، وہ سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جو بنیادی طور پہ آپ ایڈمنسٹریشن کو ہینڈل کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں۔ یعنی اتنی کلوسل جو ہے، اتنی خوفناک قسم کی صورتحال تھی کہ جس میں آپ کو الرٹ کر دیا، یہ بھی چلے اچانک اگر کوئی چیز ہو جائے تو سمجھ میں آتا ہے، الرٹ کے بعد بھی کچھ نہ ہونا، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ اس کو اگر اس طرح چھوڑ دیا گیا، جس کا امکانات ظاہر ہے یہ ہے کہ این ممکن ہے رپورٹ تو جب پبلک کی جائے گی تو پتہ چلے گا، لیکن بظاہر یہی ہے کہ یہ آئی واش ہوگا، کچھ اسکیپ گوٹس اس میں بنیں گے، لیکن یہ نچلی سطح پہ کچھ کارروائیاں ہو جائیں گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ مگر سب جتنے بڑے ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بیوروکریسی بڑی طاقتور ہے، افسران بڑے طاقتور ہیں، وہ کہیں نہ کہیں بچ جاتے ہیں۔ افسران طاقتور ہیں، سیاستدان کمزور ہیں، یا سیاستدان دونوں کی نیت ہی نہیں ہوتی کہ بیوروکریسی سے یا جو ملوث افسران ان کے خلاف کارروائی کریں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ جب کوئی اس طرح کی نیشنل ٹریجڈی ہوتی ہے تو اس میں پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوتی فوری طور پہ۔ پہلے تو ایک یہی ہوتا ہے کہ اگر اچھی گورنمنٹ ہو اور ایک اچھی لیڈرشپ ہو تو یہ ہوتا ہے کہ جی اپوزیشن بھی ہیلپ کو پہنچتی ہے، گورنمنٹ کو آفر کرتی ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی مدد چاہیے، جو وہاں کے ایم این ایز ہوتے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کے ایم این اے ہوں، حکومتی ایم این ایز ہوں، وہ انگیج ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کی اسپرٹ ہمیں نہیں نظر آئی۔ جو جیسے ارتھ کوئک آیا تھا اس وقت ہمیں نظر آیا تھا کہ پورا ایک نیشنل اسپرٹ نظر آئی تھی۔ یہ بھی ایک انفارچونیٹ پہلو ہے کہ ہم فوری طور پہ جی میں حکومت کو بلیم کرنے شروع کر دیتا ہوں، حکومت پچھلے اس پہ ڈال دیتی ہے، جی انہوں نے اس زمانے میں اگر یہ کرتے تو یہ سڑکیں بناتے۔ وہ تو ایک بات کی چیز ہے۔ پہلی چیز کیا تھی کہ ریلیف، لوگوں کو امیجیٹ ریلیف پرووائڈ کیا جائے، اور اس میں اپوزیشن بھی گورنمنٹ کو آفر کر سکتی تھی کہ حالانکہ اپوزیشن کے پاس کیا ہوتا، لیکن ایک اخلاقی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ آفر کرتے ہیں کہ جی اگر ہماری کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، یہی کافی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کہ پرائم منسٹر، آپ مجھے یاد نہیں آ رہا کو کون سے ملک کا صدر تھا، جو 3 دن تک بیٹھا رہا اپنے اہل خانہ کی طرح، کہ جب مزدور جو تھے وہ پھنس گئے تھے، وہ جب تک ایک مزدور کو نہیں نکال لیا وہ وہاں سے ہٹا نہیں۔ یہ تو اسپرٹ ہوتی ہے لیکن ہماری یہاں بدقسمتی سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ملک صاحب، مظہر عباس صاحب، گزارش کروں ملک صاحب، جی شاہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ حکومت، پنجاب حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انتظامات ہمارے مکمل تھے، ایس او پیز پر عمل درآمد ہونا تھا، وہ طوفان اچانک بڑھ گیا، نہیں ہو سکا۔ اگر یہ بات ہے، یہ جھوٹ اس لیے ہے کہ اگر یہ بات ہوتی تو جب آپ نے وہاں ریسکیو آپریشن شروع کیا تھا تو 24 گھنٹے میں، 48 گھنٹے میں دوبارہ سیاحوں کو آپ اجازت دے دیتے۔ 8 دن تک آپ نے مری کو بند رکھا ہے سیاحوں کے لیے۔ اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے قطعی طور پر کوئی انتظامات نہیں تھے۔ یہ جو لوگ مرے ہیں، ایک آدمی 18 گھنٹے تک مسلسل چیختا چلاتا رہا، کسی نے اس کی بات نہیں سنی، تو اس کا مطلب ہے کوئی سننے والا تھا ہی نہیں۔ اور یہ ملک صاحب یہی نہیں، جو عارف صاحب بات کر رہے ہیں اس میں صرف اتنا اضافہ کر دیں کہ اگر آپ صرف اتنا سوچ لیتے کہ اگر رپورٹ کے مطابق یہ 29 گاڑیاں جو تھیں ان میں ڈیزل بھی نہیں تھا، ڈرائیور بھی نہیں تھے، تو پھر انتظام کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ کہ پنجاب گورنمنٹ جھوٹ بول رہی ہے اور رسپانسبل۔ بالکل ٹھیک۔ مظہر صاحب، پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا۔ مظہر صاحب، ارشاد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ناظرین آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔